السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے تقوی کا بیان۔ ترمذی حدیث نمبر 2004۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیز کے متعلق دریافت کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ تقوی کا معنی پرہیزگاری ہے، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو چھوڑ دینا، یہی تقوی ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور تمام عبادات کا مقصد تقوی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ الغرض، اگر انسان اللہ رب العالمین کے یہاں عظمت و رفعت کی منازل طے کرتا ہے تو وہ تقوی کے سبب سے ہی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے باعزت وہی ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3353۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ مسلم حدیث نمبر 2721۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ گناہوں کو چھوڑنے اور تقوی اختیار کرنے کی برکات کے سبب اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں اور رزق میں کشادگی فرما دیتے ہیں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الطلاق آیت نمبر 2-3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت عطا فرما دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ مومن ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے اور اسی کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، ایسا انسان کامیاب و کامران ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی حدیث نمبر 1639، اس حدیث کی سند حسن ہے، کہ دو آنکھوں کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی، ان میں ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔